بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل کی بڑھتی ہوئی وارداتیں، حل کیا ہے؟ ابھی ایک ویڈیو کلپ نظر سے گزرا کہ ایک ذمہ دار آدمی پولیس کے سامنے اپنی بیوی کو خود قتل کرنے کا اعتراف کر رہا ہے۔ وجہ صرف یہ کہ مجھے اس پر شکوک و شبہات تھے۔ انسان اتنا بے رحم ہو گیا کہ اب معمولی باتوں پر نوبت قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں قتل سب سے آسان ترین سزا کے طور پر متعارف ہو چکا ہے۔ جس کے ساتھ کچھ رنجش ہو سوائے قتل کے اور کوئی حل ہی نظر نہیں آتا۔ ہمارے اپنے علاقے میں کچھ عرصے سے تسلسل کے ساتھ یہ خبریں آ رہی ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ پاک کے نزدیک اس دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر انسانی جان کی قدر و قیمت ہے۔ اس خالق و مالک کے نزدیک ایک انسانی جان کا قتل بھی ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من قاتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قاتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ سورہ المائدہ آیا 32۔ جس نے قتل کیا کسی انسان کو قصاص اور زمین میں فساد برپا کرنے کے علاوہ، تو گویا اس نے قتل کر دیا تمام انسانوں کو، اور جس نے بچا لیا کسی جان کو تو گویا بچایا اس نے تمام انسانوں کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان شخص کے قتل سے پوری دنیا کا نپید اور تباہ ہو جانا ہلکا واقعہ ہے۔ سنن ترمذی حدیث 1395۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں صنعاء شہر کے ایک آدمی کو 7 لوگوں نے مل کر قتل کیا، تو آپ نے اس کے بدلے میں ان 7 کو قتل کروا دیا اور فرمایا، لو تمالأ علیہ اہل صنعاء لقتلتهم جمیعا۔ اگر سارے صنعاء والے اس کے قتل میں شریک ہوتے تو میں سب کو قتل کرواتا۔ موطا امام مالک حدیث 2552۔ آج مال کے لالچ، جھوٹی انا کی تسکین اور خود غرضی نے انسان کو جانوروں سے بھی بدتر بنا دیا ہے۔ جب تک چند قاتلوں کو پھانسی کے پھندے پر نہ چڑھایا جائے تب تک یہ ظلم کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا۔ قرآن شریف میں اس کی سزا یہی بیان ہوئی ہے کہ قتل کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی۔ سورہ البقرہ آیا 178۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر قتل کا بدلہ فرض کیا گیا ہے، اور آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، اور اس سزا کے نفاذ کو معاشرے کی زندگی قرار دیا گیا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اے عقل مندو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ سورہ البقرہ آیا 179۔ حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قرآن جملے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اگر بے گناہ قتل کرنے والے کو سزا نہیں دی جائے گی تو اس کا حوصلہ بڑھے گا، اور مجرمانہ ذہنیت کے دوسرے لوگ بھی نہ ڈر ہو کر قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیں گے۔ لیکن اگر قاتل کو اس کے جرم کے بدلے قتل کر دیا گیا تو دوسرے مجرم بھی اپنا بھیانک انجام دیکھ کر باز آ جائیں گے، اور اس طرح ایک قاتل کو قتل کرنے سے بے شمار معصوم جانیں قتل و غارت سے بچ جائیں گی۔ آج بعض ملکوں میں قتل کی سزا منسوخ کر دی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سزا ظالمانہ اور بے ایمانہ ہے۔ مقتول تو قتل ہو چکا، اب اس کے عوض ایک دوسرے آدمی کو تختہ دار پر لٹکا دینا بے رحمی نہیں تو کیا ہے؟ آپ خوفناک حقائق کو دلکش عبارتوں سے حسین تو بنا سکتے ہیں، لیکن نہ آپ ان کی حقیقت کو بدل سکتے ہیں، اور نہ آپ ان کے برے نتائج کو وقوع پذیر ہونے سے روک سکتے ہیں۔ جس ملک کے قانون کی آنکھیں ظالم قاتل کے گلے میں پھانسی کا پھندا دیکھ کر پرنم ہو جائیں، وہاں مظلوم اور بے کس کا خدا ہی حافظ۔ وہ ملک اور قانون اپنی آغوش میں ایسے مجرموں کو ناز و نعم سے پال رہا ہے جو اس کے چمنستان کے شگفتہ پھولوں کو مسل کر رکھ دیں گے۔ وہ دین جو دین فطرت ہے، جو ہر قیمت پر عدل و انصاف کا ترازو برابر رکھنے کا مدعی ہے، اس سے ایسی بے جا بلکہ نازیبا ناز برداری کی توقع عبث ہے۔ تفسیر ضیاء القرآن جلد 1 صفحہ نمبر 122-123۔ آج ضرورت ہے کہ اس معاشرے میں ایک طرف اخلاقی تربیت کا مضبوط نظام ہو اور دوسری طرف حکومت کا مضبوط ڈنڈا ہو جو اس طرح کے درندوں کو فوراً انجام تک پہنچائے، اور شرعی اصولوں کی روشنی میں قاتل کو قرار واقعی سزا دی جائے۔
اگر چند ظالم انجام کو پہنچ گئے تو پیچھے امن کا ماحول قائم ہو جائے گا انشاءاللہ۔